رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ارکان ایمان میں سے قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان سے مراد کیا ہے، اس کی بحث جاری تھی۔ قیامت پر ایمان سے مراد قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور قیامت سے پہلے آنے والی ہستیاں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ان ہستیوں کا آنا، ان فتنوں کا آنا، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ پھر کچھ علامات قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ جو بڑی اور مین نشانیاں ہیں قرب قیامت کی، ان میں سے ایک نشانی تھی امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی عرب کو ایک خلیفہ عنایت کیا جائے گا جو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا سبب بنے گا۔ اب امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے، وہ کیا کریں گے، پچھلے خطبے کے اندر ہم نے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امام مہدی علیہ السلام، ان کے دور میں ایک فتنہ شروع ہوگا جس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ اور دجال کی فوج بہت سخت ہوں گے۔ جو مسلمان موجود ہوں گے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اس وقت جب فتنہ دجال عروج پر ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ دمشق کی ایک جامع مسجد، اس کے میناروں کے درمیان فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے۔ وہ پھر مسجد میں جماعت ہوگی۔ یہ ساری باتیں پچھلے خطبے کے اندر گزر چکی ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، مسلمان ان کے ساتھ ملیں گے اور دجال اس کی فوج سے لڑائی کریں گے، حتیٰ کہ دجال اور اس کے فوجی بھاگیں گے، قتل کر دیا جائے گا، اس کی فوج بالکل ختم ہو جائے گی اور دجال بھاگے گا، مقام لد پر پہنچے گا۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اب یہ فتنہ ایک ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، جس فتنے کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں، اور یہ کیسے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑی باتیں ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہوں گے کہ آسمان تک جا لگیں گے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ بالکل چھوٹے ہوں گے۔ یہ ساری بے بنیادی باتیں ہیں۔
یہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسی اولاد، ان کی اولادوں میں سے کوئی اولاد ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جس کا قد آسمانوں تک گیا ہو، اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوئے کہ زمین پہ نظر بھی نہ آئے۔ یہ تو ایک ویسے عقلی دلیل ہے نا، قرآن و حدیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ اتنے بڑے ہیں یا اتنے چھوٹے ہیں، حتیٰ کہ اتنے میں آتا ہے کہ ان کے کان ان کے وجود سے بڑے ہیں، ایک کان وہ نیچے بچھا کر اوپر لیٹ جاتے ہیں اور دوسرا کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں جیسے چادر اوڑھ لی جاتی ہے۔ یہ ان کے جسم، ان کی کیفیت کے متعلق کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج کے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ ایک قبیلہ ہے، قوم ہے، جیسے ہم لوگ ہیں اسی طرح وہ لوگ ہیں، لیکن وہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، گند کھانے والے ہیں۔ اسی چیزوں کو یعنی فسادی اور حرام کرتا چیزیں، حتیٰ کہ کتا ہو، گدھا ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ساری باتیں سن کر کچھ لوگوں نے چائنیز لوگوں کو بھی یاجوج ماجوج کہا ہوا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور وجوہات اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد بنسبت ہمارے بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ تعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بیل ہو، بیل سارا سیاہ رنگ کا ہو یا سارا سفید رنگ کا ہو، اس بیل کا ایک بال اگر وہ سارا سیاہ ہے، کالا ہے، تو ایک بال اس کا سفید ہے، وہ ایک بال صحابہ کرام فرمایا وہ آپ ہو اور باقی سارے بال وہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے۔ تو اندازہ لگائیں کتنی تعداد ہوگی۔ ایک بیل کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بال ہماری امت کو کہا گیا، اور باقی بالوں کی تعداد وہ یاجوج اور ماجوج۔ تعداد کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ بہرحال آج کل چائنیز لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کیوں کہتے ہیں کہ چائنیز لوگوں کا ایک دعویٰ بھی ہے، جب انڈیا اور چین کے مابین لڑائی شروع ہونے لگی تھی نا، یا شاید ہوئی تھی یا ہونے والی تھی، اس وقت چائنیز لوگوں نے کہا کہ آپ ایٹم بم لگائیں گے، جو بھی کریں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں بھی گھس جائیں گے، آپ کا ایٹم بم چل کر ضائع ہو جائے گا، بعد میں پھر ہم نکلیں گے، پھر کیسے مارو گے؟ یعنی کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس نسبت سے بھی ان کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ یہ ویسے باتیں ہیں، اب ہیں، لیکن یاجوج اور ماجوج وہ مغربی علاقوں سے ہی آئیں گے، انہی علاقوں سے آئیں گے۔ ان کی نشانیاں بھی ہیں کہ ان کے چوڑے منہ ہیں یاجوج ماجوج، اور ان کی آنکھیں بالکل چھوٹی ہیں، تو یہ بھی نسبت ان سے ملتی ہے، تعداد والی نسبت بھی مل گئی۔ اور جس طرح وہ کتے بلے سب کچھ کھا جاتے ہیں تو یہ بھی کھا جائیں گے، یہ ساری نسبتیں ملتی ہیں۔ بہرحال وہ ہوں گے انہی میں سے یا نہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کی تعداد یاجوج اور ماجوج یہ ایک ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن فساد کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ قرآن کے اندر آتا ہے سورۃ الکہف میں، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کہ ذوالقرنین جب دو دیواروں کے پاس پہنچا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ یہ ذوالقرنین جس نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار بنائی تھی، یہ کوئی نبی نہیں تھے،
بس ان کو سلطنت دی گئی تھی، یعنی یہ حکمران تھے، بادشاہ تھے جس کا پوری دنیا پر کنٹرول تھا، دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اور یہ 4 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی حکمرانی دی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم ہیں۔ ایک سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی حکومت دی، اور دوسرا یہ ذوالقرنین ہیں جو صحیح العقیدہ اور مسلمان تھے۔ 2 وہ جو غیر مسلم تھے، ایک نمرود تھا جس کو حکمرانی ملی ہوئی تھی، اور دوسرا ایک بخت نصر تھا، اور 5ویں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا کی حکمرانی دیں گے۔ یہ 5 ہیں، 4 تو گزر گئے، 5واں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ بہرحال ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، باتیں ہیں کہ وجد من دونہما قوما، ان 2 دیواروں، ان 2 پہاڑوں کے مابین ایک قوم کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے تک آتے ہی نہیں تھے، یعنی فسادی قوم تھی، ان کو کوئی سمجھائے وہ سمجھانے والے نہیں تھے، ان کو سمجھانا فضول تھا۔ تو قالوا یا ذا القرنین، جو کیونکہ یاجوج اور ماجوج پہاڑ کی اس طرف تھے تو اس طرف ایک دوسرے لوگوں کی بستی تھی جن کو شکوہ تھا، جن کو گلہ تھا کہ یہ ہماری طرف آتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ہمارا نقصان کرتے ہیں، ان کو بند کر دیا جائے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو کوئی سامان دیتے ہیں، اس سامان کو یعنی آپ کو خرچہ دیں گے، آپ کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ یہ رکاوٹ بنا دیں کہ یہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں قال ما مکنی فی ربی خیر، مجھے اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہوئی ہے وہ تم سے بہتر ہے، وہ تم سے بہتر ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا بہتر ہے، صرف آپ کیا کریں، فاعینونی بقوہ، وسائل سے میری مدد کریں، یعنی کہا گیا پھر آتونی زبرا، لوہے کی چادریں لے آئیں، حکم ہوا کہ لوہے کی دیوار، ایک چادروں کی دیوار بنا دیں، پھر حکم دیا کہ اس آگ کو تیز کر دیں، جب وہ چادریں، وہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا، گرم ہو گیا، پھر فرمایا پگھلا ہوا تانبا لے آئیں، وہ تانبا اس کے اوپر لگا دیا، جو دیوار موٹی بھی بن گئی اور اتنی سخت، اتنی مضبوط بن گئی کہ اس کے درمیان نہ اس کے اوپر وہ چڑھ سکتے ہیں، وہ اتنی لمبی دیوار ہے۔ اور ایک صحابی ہیں وہ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یاجوج ماجوج کے جو مابین ایک دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ میں نے دیکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نشانیاں دیں، مجھے بتلائیں وہ کیسی تھی۔ بہرحال انہوں نے بتلایا اور کہا کہ واقعی وہی دیوار ہے۔ اب وہ ہے نہیں ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں پہ ہے۔ تو آج کل ہمارے لوگ کہاں نہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا کچھ دیکھا جاتا ہے، میپ سے ایک جگہ کے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہے اور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ جس طرح وہ ایک فسادی قوم یاجوج اور ماجوج، اتنے فسادی، اتنے لڑنے والے، اتنے طاقتور، وہ ایک دیوار کو آج تک، آج کتنی بھی بڑی
اونچی اس طرح کی دیوار بنا دی جائے، کیا اس کو کراس کرنا آج کے دور میں کیا مشکل ہے؟ ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جہاز تک موجود ہیں، اوپر سے گزر جائیں گے، لیکن آج تک اس قوم کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اس دیوار کو کراس کر لیں، یا وہ دیوار تو پہاڑوں کے درمیان ہے، سائیڈوں پہ پہاڑ ہے تو پہاڑوں کی طرف سے آ جائیں، پہاڑوں کی طرف سے آ سکتے تھے، کراس کر سکتے تھے، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عقل نہیں دی، اتنے وسائل نہیں دیے، اور روایات کے اندر آتا ہے، کچھ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہاڑوں پر چڑھنے کی طاقت ہی نہیں دی۔ کیسے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ واسطہ پڑے گا نا، اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوئی طور پہاڑ پر چلے جائیں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں لڑ سکتے، آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ وہ جب اپنی جگہ سے نکلیں گے نا تو جو مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ تو پہاڑ پر چڑھ گئے، جس کے اندر آتا ہے کہ پورے پہاڑ کا محاصرہ کر لیں گے، زمین میں پہاڑ کے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو ختم کر دیں گے یہ یاجوج ماجوج، لیکن صرف وہ بچیں گے جو پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے تو یہ یاجوج ماجوج کیوں نہیں چڑھ سکتی؟ وہ بھی چڑھ جاتے، کیونکہ وہ بھی پیدل، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ بھی تو پیدل پہاڑ پہ چڑھے ہیں نا، تو یہ بھی چڑھ جاتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت، ان کو یہ صلاحیت نہیں دی وہ پہاڑ پر چڑھ سکیں۔ جیسے آج وہ پہاڑ پر چڑھ کر اس طرف نہیں آ سکتے، اسی طرح جو پہاڑ پر موجود ہوں گے ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکیں گے، اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی۔ اسی طرح آج ہمیں بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے نہیں دی کہ ہم اس دیوار کو دیکھ لیں یا اس دیوار کے پار اس قوم کو دیکھ لیں۔ کب دیکھ سکیں گے؟ جب وہ خود باہر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ اپنی اہلیہ کے گھر آئے اور بڑے پریشان تھے۔ وہ پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار کے اندر اتنا سوراخ کر لیا ہے، انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ بنایا، ایک دائرہ بنایا کہ اتنا سوراخ یاجوج اور ماجوج نے بنا لیا ہے۔ اور فرمایا جب وہ نکلیں گے، جب وہ اس دیوار سے، اس سوراخ سے نکلیں گے، وہ بھی چھوٹا ہے نا، بڑا ہوگا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہر روز سوراخ کرتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، صبح دوبارہ آتے ہیں تو سوراخ بند ہوتا ہے، وہ دوبارہ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کا ایک لیڈر، اب اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر ڈسپلن بھی ہے، ان کا ایک امیر بھی ہے، ایک لیڈر ہے جو ان کو حکم دیتا ہے، باقی سارے وہ کام کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ امیر، وہ لیڈر جب اس سوراخ کو دے کر یہ کہہ دے گا کہ انشاءاللہ کل دوبارہ کریں گے، جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ سوراخ ختم نہیں ہوگا، اگلے دن جب آئیں گے تو سوراخ اسی طرح ہوگا اور اس کو مزید بڑا کر کر اس سے نکلیں گے۔ اور جب وہ نکلیں گے تو راستے میں ایک جھیل آتی ہے، فلسطین کے قریب ایک جھیل ہے، وہ پانی ہے، ان کے گروہ در گروہ وہ جب نکلیں گے، جب ان کا آخری گروہ ہوگا وہ اس جھیل تک پہنچے گا تو اس کا پانی ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ سوچے گا یہاں پر تو پانی ہوا کرتا تھا، جھیل ہوا کرتی تھی۔ اس جھیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 23 کلومیٹر لمبی ہے، یہاں سے آپ 23 کلومیٹر کوئی جگہ لے لیں، 23 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی وہ جھیل، اور ان کی گہرائی 41 فٹ تک اس کی گہرائی ہے۔ یہ کم پانی نہیں ہے، 23 کلومیٹر لمبا اور 13 کلومیٹر چوڑا، ایک نہر کہہ لیں، ایک دریا کہہ لیں، اور گہرا 41 فٹ تک۔ یہ سارا پانی یاجوج ماجوج پی جائے گی، ختم کر جائے گی، پھر لوگوں کو قتل کرتے جائیں گے۔
لوگوں کو قتل کرتے کرتے زمین سے جب سب کو ختم کر دیں گے، صرف وہ بچیں گے جو پہاڑ پر تھے، پھر یہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، اللہ رب العزت ان تیروں پر خون لگا کر ان کو واپس بھیجیں گے، اور یہ گمان کر لیں گے کہ ہم نے زمین سے بھی سب کو ختم کر دیا اور آسمان سے بھی سب کو ختم کر دیا، اب صرف اور صرف ہم ہی ہیں، اب ہماری حکمرانی ہے، ہم رہ گئے ہیں، ہم نے آسمانوں سے بھی سب کو ختم کر دیا اور زمین سے بھی سب کو ختم کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت ان کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، کیونکہ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے لڑنے کی قوت مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت ایک کیڑا ان کی گردنوں کے اندر پیدا کریں گے، اور ایک ہی جھٹکے کے اندر سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے وہ جو یاجوج ماجوج مر جائیں گے، وہ پڑے ہوں گے زمین پر، اور کہتے ہیں اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں پر وہ پڑے نہ ہو یا ان کی بدبو نہ آ رہی ہو۔ پھر اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجیں گے، ان پرندوں کی کیفیت بتلائی کہ وہ پرندے ان کی گردنیں اتنی موٹی اتنی لمبی ہوں گی، جیسے 2 کوہانوں والا اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی گردن ایسے لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی اور اتنی موٹی گردنوں والے اللہ رب العزت پرندے بھیجیں گے، جو پرندے ان کو اٹھائیں گے اور کہیں دور جا کر پھینک دیں گے۔ پھر بارش آئے گی، پھر بارش آئے گی، اور اس کو ہر چیز کو، جتنے گھر ہوں گے، چاہے ہمارے اتنے مضبوط ہم نے قلعے بنائے ہوئے ہیں یا مضبوط دیواریں محل بنائے ہوئے ہیں، وہ ایسی بارش خطرناک اور ایسی ہوائیں ہوں گی، وہ سارے گھر اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور بارش کے ذریعے سے وہ چل کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے زمین کو کہ اب نئے سرے سے اگائے پھل۔ یہ وہ زمانہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں پر خوشحالی آ جائے گی، زمین ایسے ایسے پھل اگائے گی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت اس کو کھائے گی، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ بارش آئے گی تو ایک جماعت اس چھلکے کے نیچے بیٹھ جائے گی بارش سے بچنے کے لیے۔ کتنا بڑا انار ہے۔ اور ایک بکری، وہ ایک خاندان کو، ایک بکری کا دودھ ایک خاندان پورا پیے گا، اونٹ کا یعنی کہ ایک قبیلہ، اور گیا کا اس طرح کا، یعنی دودھ کے اندر بھی برکتیں، پھلوں کے اندر بھی برکتیں، اتنی خوشحالی مسلمانوں کو آ جائے گی جب یاجوج ماجوج ختم ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک ہوا بھیجیں گے، پاکیزہ ہوا، جو حدیث کے اندر آتا ہے لوگوں کی بغلوں سے بھی ہوا نکلے گی، یعنی کہ اگر کہیں مضبوط جگہ پہ بھی چلے جائیں، وہ ہوا اور وہ خوشبو، بلکہ خوشبو کا ذکر ہے، وہ خوشبو اس کی بغلوں سے بھی ان کو پہنچے گی، ہر طرف سے، اور جو بھی مومن شخص ہوگا وہ خوشبو سونگھنے سے مر جائے گا۔ جو بھی مومن شخص ہوگا وہ اس خوشبو کی وجہ سے مر جائے گا۔ پھر دنیا پر صرف وہ لوگ رہیں گے جو شریر لوگ ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو غلیظ ہوں گے، جو گندے ہوں گے، جو زنا خور ہوں گے، وہ صرف دنیا پر بچیں گے، مومن سب ختم ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ ایسے بدبخت لوگ بچ جائیں گے جن کی حالت یہ ہوگی کہ سڑکوں پر، روڈوں پر، پبلک کے سامنے وہ زنا کریں گے، وہ پبلک بیس پر زنا کرتے ہوں گے، ان کو کوئی شرم نہیں ہوگی، کوئی حیا نہیں ہوگی۔ آج یہ سارا معاملہ آپ کو مغرب میں ملے گا، مغرب کے ملکوں کے اندر یہ آج بھی آپ کو پبلک بیس پر یہ زنا کرتے نظر آئیں گے، وہیں سے یہ فتنے آئیں گے، وہیں سے یہ قومیں آئیں گی، وہیں پر یہ عذاب آئیں گے۔ ایسے لوگ بچے ہوئے ہوں گے، پھر صرف مومن دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ سارے ہوں گے لوگ بچ جائیں گے گندے، اور انہی لوگوں پر پھر قیامت آئے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ہمیں ان افواج کے اندر ہمارا بھی ساتھ ہمیں بھی لے جائے جو دجال کے فتنے کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ان سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اللہ سے دعا سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا